آئین امریکہ کی بانی دستاویز ہے۔ یہ حکومت کی 3 شاخوں کا خاکہ پیش کرتا ہے: ایگزیکٹو، جس میں صدارت شامل ہے، لیجسلیٹو یعنی ایوان نمائندگان اور سینٹ، اور جوڈیشل یعنی سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں۔ ہر شاخ کا مقصد دوسروں پر چیک رکھنا ہے۔ اختیارات کی یہ علیحدگی امریکی جمہوریت کا دل ہے۔ ہم یہ فرض کر کے کہ صدر ٹرمپ اس پر آمادہ ہیں، نامعلوم سمت میں سفر کر رہے ہیں کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو اس کی حد کیا ہوگی، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ پہلے ظہور کس حد تک اس سے آگے جا چکے ہیں۔ میں صرف ایک روز کے لیے ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہوں، اور میں ایک روز کے لیے ڈکٹیٹر بنوں گا، ایک دن کے لیے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو وہ پہلے دن کے بعد ڈکٹیٹر نہیں رہیں گے، لیکن اگر مستقبل کے کسی صدر نے اپنے اختیار سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ اگر الزام یہ ہے کہ ایک برانچ صرف اختیارات علیحدہ کرنے کے لیے ظالمانہ کارروائی کرے گی تو صاف بات ہے، میں نہیں جانتا کہ آیا یہ تعین کر لیا گیا ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اسے سہار سکے۔ He has openly said he will be a dictator on day one. ڈیموکریٹس کی ممکنہ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی انتخابی مہم کے اہم پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ٹرمپ جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ ڈیموکریٹس اس کے لیے ٹرمپ کے سن 2020 کے انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے اور اس کے نتیجے میں 6 جنوری سن 2021 میں کیپٹل پر حملے کا حوالہ دیتے ہیں۔ And ours is a fight for freedom. ہماری جدوجہد آزادی کے لیے ہے۔ ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت محنت اور کوشش کے بعد حاصل کی گئی آزادیوں اور حقوق کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں آخر میں نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ گزشتہ ہفتے میں نے جمہوریت کے لیے گولی کھائی ہے۔ ووٹر اس پر زیادہ یقین نہیں کر رہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ میں کچھ ہفتے پہلے کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں کہ وہ جمہوریت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ بعض غیر جانبدار ووٹرز میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک رہا، سسٹم نے کام کیا، ٹھیک، اقتدار منتقل ہوا، چنانچہ ہم ٹھیک ہیں۔ کرٹ ویلن جمہوریت اور آمرانہ حکومت کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مقبول عوامی لیڈر کے لیے جمہوریت کو تباہ کرنا آسان نہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب ادارے واقعتاً کمزور ہو جائیں اور کچھ بہت خاص حالات اس کا موقع دیں۔ چنانچہ میری دلیل یہ ہے کہ امریکہ میں وہ حالات اس پر لاگو نہیں ہوتے۔ ویلنڈ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے عوامل ہیں جو ایک صدر کو مکمل اختیار حاصل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ان میں سرکاری عہدوں پر تعینات اچھے کارکن بھی شامل ہیں۔ وہ اس کے لیے جارجیا کے ریاستی وزیر خارجہ بریڈ ریفرنسبرگر کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے مزید ووٹر تلاش کرنے اور 2020 کے الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے کے مطالبے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی جمہوریت مضبوط اور فعال ہے۔ امریکی اس کا عزم رکھتے ہیں اور عہدیدار ادارے کے اپنے فرائض ادا کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ ویلنڈ کہتے ہیں کہ لیڈروں کے لیے جمہوریت تباہ کرنے کا بہتر موقع تب ہوتا ہے جب وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور ان کی مقبولیت 70% سے بڑھ جاتی ہے۔ صدر کے طور پر ٹرمپ کی مقبولیت 49% اور بائیڈن کی 57% رہی۔ ڈورا میکوار کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔